صلوات پڑھنا بڑا ثواب ہے اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، اس وسیع کر کائنات کی خدائی کے صلوات کے 14 ہستیاں ہیں، 14 ذات بوازے بلند صلوات پڑھو۔ قبلہ صاحب کو پہلے دعا کرنا چاہنا کہ مولا کائنات رس جگہ کے دعا ہے منظور فرمانا جڑے دیوان ہیں میرے مومین کی حدیث گزار محمد صدقہ مالک قرآن مالک عطا فرمانا جنہ درس کی کمی ہے جناب رضا نارائن صدقہ مالک رزق عطا فرمانا جڑے مشکل کے محمد حکیم دستار صدقہ مالک مشکل آسان فرمانا سائدار کی صدر ماتم کی بی نرجس کا بے مصر کا جناب اپنے دربار منظور قبول فرمانا خصوصاً امام مظلوم کی کربلا کے آخری سجدے کا صدقہ مالک بحر سرکار کا جل ظہور فرمانا سدا خوش رہو زندہ و سلامت رہو سوائے غم حسین کی دنیا کا کوئی غم نہ رکھو صلوات پڑھو میرے آقا دی پاک صاحب تو زیادہ دیر نہیں بس ایک دو جملے فضائل دو طرح بس مسائل کے عرض کی طرح فراز دار پہ بھی سب بیان دیتے ہیں فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں فراز بلندی دار پھانسی دا پھندہ تے قبلہ جڑا مجرم پھانسی دے پھندے تے ہوئے نام دے کل پوچھا جاندہ جو بول تیری آخری خواہش کی تے مجرم دا او بیان جڑا پھانسی دے پھندے تے دیتا جاتا ہے او پوری دنیا کی سچائی بنیا جاتا ہے تے میں دسنا یہ کچھ جانا کہ جناب میسم تمار پھانسی دے پھندے تے کیڑا بیان دیتا ہے فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں فراز بلندی دار پھانسی دا پھندہ توجہ نے حسین بھولدہ نے پیا تواڈی توجہ واسطے پڑھدا پیا فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں فراز بلندی دار پھانسی دا پھندہ فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں ارے رہے گا ذکر علی یہ ہم زبان دیتے ہیں رہے گا ذکر شان علی دے وچ محمد و آل محمد جو من پنن دا فائدہ ہی کوئی نہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں توجہ میرے پاس ہے حسین رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں ارے صفے بناؤ محبو علی علیہ دی اذان کا سمگا نماز کا سمگا صفے بناؤ محبو کہ دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں عزیزان محترم دربار آل محمد بچے خصوصی سلسلہ مجلس ہے اور ذاکرین علماء دا ایک موجہ مادہ ہویا سمندر ہے کہ جو بے ساختہ اعلان کر رہے ہیں کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر جملہ اپنا جانا سانو پوری کائنات علی بادشاہ دے علاوہ کوئی ایسا دربار دکھا دے ہو کہ جس دربار دا بادشاہ 1400 سال پہلے اکھا تو اوجل
شان والی سجیا ہوئے اور انہیں درباری بھی تھے کیتے ہی کسے مومن دے پہلو چ بیٹھا ہویا یہ آواز بھی آدھیگا ہوئے کہ غم نہ کر میں علی موجود ہاں یقین نہ لانا پڑا اور یاد رکھو قبلہ غلط آقدہ مر رہے جھوٹ بول دا مصنف بکواس کر دا محدث اس ساریاں اس وقت بادشاہاں دے اشارے تے دیتے جان والے فتوے اور انہاں دے مفتی قبلہ ہر دور وچ لکھتے رہے اس لیے کہ ہر دور بنو امیہ دا دور رہی ہے ہر دور دشمنان علی دا دور رہی ہے ہر دور محمد و اہل بیت محمد نے بدامن دیا ناکام کوشش کرنے والے بد نسلہ دا دور رہی ہر دور اس قبلہ تخت انہاں دے رہے تاج انہاں دے رہے سلطنت انہاں دی رہی راوی انہاں دے رہے روایت انہاں دی رہی مولوی انہاں دے رہے مفتی انہاں دے رہے بادشاہ انہاں دے رہے وزیر انہاں دے رہے جمعے انہاں دے رہے جمعراتہ انہاں دی رہی قلم انہاں دے رہے کردار انہاں دے رہے مولوی انہاں دے رہے محدث انہاں دے رہے اور انہاں ساریاں طاقتاں نے مل کے ایک ہی ایجنڈا بنایا ہویا سی کہ علی دے نانو دنیا کو مٹا دیتا جائے مگر 70,000 ممبران دے 70 سال تک علی کے ظلم و ستم کرنے والے بنی عباس دے سارے بادشاہ ختم ہو گئے آل علی کے ظلم و ستم کرنے والے سارے بادشاہ اپنے قبر دے جہنم میں پہنچ گئے مروان مر گیا شام کا تخت اڑ گیا تاج لوٹ گئے مفتی ختم ہو گئے بادشاہ کا ختم ہو گیا خطیب مر گئے ممبر ٹوٹ گئے مگر میرا علی کل بھی علی سی اور آج بھی علی ہے بس انہوں نے مٹاون والے آپ پٹ گئے ایدہ اگو ساڑی شرافت ہے کہ اسی علی نو خدا نہیں پایا یاد رکھو اس خدا دی قسم جیڑا علی نو خدا آکھے او کافر جیڑا علی نو امن نے یوری کافر کہ جیڑے علی دی دشمنی وچ اللہ دے بھی یہ میری ہو توجہ قبلہ علی دی دشمنی وچ اللہ دے بھی یہ میری ہو کہ قرآن دی کسی آیت دی تلاوت دی اخیر علی العظیم آکھنا پوے تے علی نو کہا کہ صرف اللہ نو عظیم آکھن پہچان لو بغیر شکل ویکھے بغیر نسل ویکھے بغیر اصل ویکھے کسی بھی کاری نو پہچاننا چاہتے ہو کہ کتو بول رہی ہے وہ جنہوں کسی بھی آیت دی تلاوت کر کے آخری صدق اللہ العظیم آکے سمجھ لو جنہیں اللہ نو علی تو جدا کیتا وہ کون ہے اور جیڑا کاری صدق اللہ علی العظیم آکے سمجھ لو حسب دا بھی صحیح ہے نسب دا بھی صحیح اور سارے دے الزام ہے کہ اسی اصحابہ اکرام نو نہیں بنتے غلط اسی تا 1000 مرتبہ آ چکے ہیں کہ ساڑیاں جانا قربان رسول دے مخلص صحابہ ساڑیاں جانا نثار رسول دے اطاعت گزار صحابہ ساڑیاں جانا قربان رسول دی آواز تو اپنی آواز نو بلند نہ کرنا لے صحابہ اور سنو کہ اگر ہر ایک بد میں رسالت مالج بیٹھنا رہا صحابی ایدائی بے ادب سبا ادب سی کیوں دی آواز نبی دی آواز سے بلند نہیں سی ہوتی تو پھر بندسو سورہ حجرات اس آیت کو لائے کہ کتنا جاؤ گے یہ آیت خدا نو کیوں کا ناظر کرنے پہ کہ یا ایوہ اللہ جی آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے صاحبان ایمان اپنی آواز نو نبی دی آواز کو بلند نہ کرنا نبی دا دربار جمعہ بازار
پیغمبر السلام فرما دیتے کہ مسلو علی کا مسل کعبہ کہ علی دی مثال کعبے دی مثال یعنی کعبہ علی جیا ہے علی کعبے جیا ہے کعبہ بھی طاہر علی بھی طاہر کعبہ بھی پاک علی بھی پاک کعبہ بھی رہبر علی بھی رہبر کعبے دی تعمیر بھی تو معصوم نبیاں نے کی تھی علی دی تربیت بھی معصوم نبی نے کی تھی قبلہ کعبہ بھی طاہر علی بھی طاہر کعبہ بھی پاک علی بھی پاک کعبہ بھی ہادی علی بھی ہادی کعبہ بھی رہبر علی بھی رہبر کعبے دی تعمیر بھی تو معصوم نبیاں نے کی تھی علی دی تربیت بھی معصوم نبی نے کی تھی ان جڑا کعبے دا انکار کرے وہ بھی کافر جڑا علی دا انکار کرے وہ بھی کافر فرق صرف فرق صرف کعبے تے علی قیامت تک کے رہے گا کہ کعبہ بیت ہے علی اہل بیت ہے کعبہ جاگیر ہے علی جاگیردار ہے کعبہ وراثت ہے علی وارث ہے کعبے دی طرف روح کر کے سجدہ کیتا جاتا ہے علی دے چہرے تے نظر کر کے عبادت کی جاتی اور یاد رکھو کہ آخری جملہ یاد رکھو قیامت تک کے میرا جملہ کہ کعبے دی دیوار پر بیٹھنے والا ضروری نہیں کہ مومن ہی ہو ابو جہل بھی ہو سکتا ہے ابو لہب بھی ہو سکتا ہے ادبا بھی ہو سکتا ہے ادیبہ بھی ہو سکتا ہے شیبہ بھی ہو سکتا ہے بت پرست بھی ہو سکتے ہیں بتدار بھی ہو سکتے ہیں بت فروش بھی ہو سکتے ہیں قاتل بھی ہو سکتے ہیں لٹیرے بھی ہو سکتے ہیں وحشی بھی ہو سکتے ہیں درندے بھی ہو سکتے ہیں توجہ نہ لوگ سین کعبے کی دیوار پر بیٹھنے والا ابو جہل بھی ہو سکتا ہے ابو لہب بھی ہو سکتا ہے ادبا بھی ہو سکتا ہے ادیبہ بھی ہو سکتا ہے کافر بھی ہو سکتے ہیں لٹیرے بھی ہو سکتے ہیں مشرک بھی ہو سکتے ہیں منافق بھی ہو سکتے ہیں مگر قبلہ نجف دی تحریز دے سجدہ کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا سلیمان بن رہے ابو ذر بن رہے بس قبلہ انہیں کہنا تو انہیں ذکر رسد کا صدا آباد دے شاہ رکھے زیادہ دیر نہیں کیونکہ اقتدام نے وقت کی گنجائش نہیں مجھے اپنی طبیعت اٹھے ہی نہیں کہ توڑیاں دعاؤں کا صدقہ چلنے پھرتے ہیں لیکن قبلہ چند جملے حسن کے بچے کی شہادت دے تیرے سیدہ نومن آئے بیٹھے ہو اس شہید کی شہادت چند جملے جیسے متعلق تیرا تو میرا بابا امام پہ فرمائیں کہ میرا سلام ہوئے اس شہید دے جیسا سار بدن دالو گھوڑے آنے صبح جڑا کی یہ سار انشاءاللہ مولا خیر کے ساری انشاءاللہ شہادت تصادگی بڑی اوکھیاں ہیں لیکن جناب قاسم کی شہادت عجیب ہے قبلہ ایک جناب قاسم بازار چاہے نا تو جناب غازی دی کون ہے کہ رننے تو جناب عباس دی آواز آتی ہے میرا بچہ کیوں رونا ہے اس ویلے رو کیا تھا چاچا منت کرے نا میں کچھ جانتا فان سیکھا جناب عباس دی آواز آتی ہے قاسم بچہ کیوں سیکھنا جانتا فان رو کیا تھا چاچا میں بازار کی پیو دے قاتل بھی کھایا بازار کی پیو دے قاتل بھی کھایا اور شریفو جنہے نفس آکھنا جناب عباس نے پتر قرآن لائے قبلہ زیادہ طول نہ ہو جائے جناب قاسم آئے اپنی ماں دے خیمے بیچ آدھ رات آوے لائے میری سہن دی آواز رہی قاسم بچڑا اجے جین آواز رہی اما حکم آواز رہی باندھ دے چاچے کو اجازت مانگ قاسم بچڑا یاد رکھی کل جنا
اکبر دی ماں اکبر نو پاگ بنی دیو کہ تیری لاش آوے اور شریفو وقت گزرے جناب قاسم ماں کو بیٹھے تے رو کیا دینا ماں جملہ سننے لے رو نہ بیٹھے رو کیا دینا ماں تھوڑی دیر پہلے جڑا چاچا میرا خیمیاں دے پارا لا کے گئے ہم نا اما ایک خواب عجیب لٹھا ہے میری سہن کی آواز آنی میرا پتر کیڑا خواب لٹھا ہے جناب قاسم دے کیا دینا اما خواب ہی ہو کچھ لٹھا ہے میں ستا ہانا میری تھوڑی دیر ہاتھ لگ گئی ہے اما میں خواب جو لٹھا ہے میری لاش کے گھوڑے بھج دے پائے ہیں اما کوئی میں نو تیر مریں گا کوئی میں نو نیزہ مریں گا اور شریف جناب قاسم دی آواز آدھی اما وقت میں پہنچ گیا کوثر پہ تو میرا چاچے حسین سارے جھولی چ رکھا ہے تو میرا منہ چما ہے آواز آدھی اما میں ڈیندا پیا تھوڑی دیر بعد ایک جوان آیا جن دے چہرے تے نقاب ہے میں آکر چاچا یہ نقاب پوش کون ہے اس ویلے میرے بابے نقاب ہٹا گیا کہ سنجان میں تیرا بابا حسن آگے اور شریف جڑی گل اگے ماتم علی گل اگے رب اکبر دی قسم جناب قاسم پاک نے ماتم کیتا ہے آواز آدھی بچہ روندا کیوں ہے آواز آدھی اماں اگے منظر عجیب ڈٹھا ہے آواز آدھی کیے ڈٹھا ہے آواز آدھی اماں میں ڈٹھا میری داڑھی بطول آ گئی ہے اماں جڑے میرے دادی چہرے تو کپڑا ہٹایا نا تو میں ڈٹھا ہے میرے دادی دے چہرے تے کوئی تماچیاں دے دار میں آپ کے دادی جدر تو آوے ادھو تا تیرے پتر حسن تے حسین بھی آئے آواز آنی میرا پتر حسن تے حسین تا آئین پر ڈاٹے مجبور آئے نانے دی امت ہے نانے دی امت میرا حیا کوئی نہیں کیتا بس کیتا دامی دا دینے میرے آقا جناب قاسم منگی اجازت چاچا میں نے اجازت دے ہوا جنہوں نے اکھر میں نے اجازت دے ہو رب اکبر دی قسم میں امام دی پاک دے پیچ کر چاہتا ہے امام رو کیا دن قاسم بچا تینوں اجازت دے ماتا میرے دو گھر برباد ہو گئے وہ کیڑا پیوئے جنہ اپنی دھیدہ اپنے ہتھا نال گھر برباد کر چھوڑے اور شریف اوکھے پامے سوکھے میری پاک سین اجازت نے کرتی ہے جناب میرے آقا حسین دی آواز آتی ہے زینب بھائی میرا قاسم ٹردہ بھی ہے حکم جو دیتا ہے جو مکمل شہادت میرے پاس لکھی میرے حسین آواز آتی میرا قاسم ٹردہ بھی ہے تو امام رونے آواز آتی حسین بھی روتا کیوں ہے آواز آتی زینب بھائی میرا قاسم لال ٹردہ بھی ہے روتا اس واسطے آج روتا بابا حسنی ہو اور شریف بی بی آدھی وقت روتا کیوں ہے آواز آتی میرا دل چاہتا ہے میں قاسم دے ہتھاں سے میں بھی دیکھا بی بی آدھی حسین میرے وقت میں بھی لے دیا آواز آدھی کی ملے سے ساڑھے کول دا پانی کوئی نہیں اور شریف ممبر دی قسم میری سین زینب میں مہندی دا خوشک جام چایا ہے تو رو کیا دی حسین ویر پریشان نہ ہو پتری جائے میڈائے مہندی میں آپ پہ لیسا رب اکبر دی قسم میری سین ایوی خوشک جام اکے رکھا ہے تو رو کیا دی اکھیو آج واسف ہو میرے قاسم دی مہندی ہے اور شریف میری سین دیا بے واس ہنجو ہے پہیاں جناب کلسوم پاس نلوا کیا دی زینب بھائن کلی بھیرا راضی بیٹھی گئے نہیں آواز آدھی میرا بھی تپوتر ہے بس کتنا ہو کے تیاری جناب قاسم گھوڑے تے چڑھے میرے پاس لیتے ہیں جناب قاسم گھوڑے تے چڑھے جناب قاسم کا گھوڑا ٹوڑا میری سین دی میری پاک سین زینب دی آواز آتی قاسم بجڑا ہے گھوڑے والا اور شریف توانا اپنا مقدر ہے میں غازی دی عزت دی قسم ہے جیرے میرے قاسم گھوڑے دیوار مڑیے کیا دیتا ہے میری سین زینب ہتھا جے پتھر جائے سارتے ماتم کر کے آدھے میں لال ایوے پیا لگتا ہے جیوے میرا حسن پیا لگتا ہے اور جناب قاسم گھوڑے دیوار موڑیے
شریف جناب قاسم اٹھائے میری سین کلثوم دے گھڑے میں لال آج میرا پھوٹری ہوئے حوالہ دی پھوپی اماں بے اولادی دی کرنا میں تیرا پھوٹرا تو پھوٹر چلے دی ہو میں اماں چلے نارا ساہون قاسم اترہوا دیواب چاہیے اور شریف عورت اکبر دی قسم ہے جنہیں رومن ہے بیٹھے میرے پاس دیکھے جنہیں میرے قاسم رہوا دیواب چاہیے اجنوں میں قدم تے قاسم کا گھوڑا نہیں گیا جناب رقیہ پترا گناہ لایا ہے آدھی قریب حسن نہ بچڑا ایک واری لہیا آوازہ دی میرے دو بچڑے دریا دی مروت مارے گئے میرا حاکم کوفہ مارا گیا ہے میں غازی دی غریب بھینا آوازہ دیا میرے بچڑے حاضر آوازہ دی پھوپین ماں میں رہزیاں میں گوڑن لے گیا اور شریف عورت قاسم میں گھوڑے دیواب چاہیے تیرے میرے یار میں قدم تے قاسم کا گھوڑا کی میرے پاس بیٹھی تیرے میرے یار میں قدم تے جناب قاسم کا گھوڑا کیا ہے میری سین سکینہ ہتھاں جب میں بھی چاہیے ہوئی آدھی کریے لال لہیا میں دل آئی آدھی یاد مدینے آئی بھین ہوئی آباد رہے آواز آدھی لہیا میں دل آئی بھین اور شریف حوصلے جناب قاسم اترہوا دیواب چاہیے رب اکبر دی قسم ہے حوصلے پاس نالے جناب پاکر دی آواز آئی میرے پاس میں کی جناب پاکر دی آواز آئی ہے آواز آدھی ماما جیرے ویندے میرے پھر غریب نو مل کے نہ ہوئے آواز آدھی ماما میرے بابے نو ملدہ ونجیا آواز آدھی میرے بابے نو ملدہ ونجیا اور شریف عورت اکبر دی قسم جڑے رومن آئے بیٹھے ہو اور سویرے میرے جناب قاسم جناب سجاد فرمائے جناب سجاد میں پھرا دی بہانہ پگئی ہے پہلی کائنات تو دو جیتے تری جیتے جڑے میرے چوتھی تے آئے اٹھے آئے جیتے رات دی پڑھنی بہن بیٹھی گئی انہیں حقر مار کے آلے قاسم میں روڈسا میں بہن کیرے پاس لگنا او کیرا پھرائے جدی بہن دکار وہ جرگا پیا ہوئے بلا دے دھارے انہیں آجا منت کرے گا تلوار میں جو میرا رہا آوازہ نہیں میں ہاتھ من کے یادر نہیں سجاد ویر وجن دے اور شریف و چھوڑ دیتا مضمون رب اکبر دی قسم اور کعبہ میں سوکھا قاسم گھوڑے پہ چڑھائے انہیں تو قدم گھوڑے چاہنے پاس نالو غازی دی آواز آدھی حسن دا بچڑا ایک واری لہیا آواز آدھی اگے تیرے بابے نو تیر لگ دے رہن میں لڑیا کوئی نہیں آواز آدھی لہیا میں نو مجھے چموالا ہے رب اکبر دی قسم قاسم گھوڑے بھلتا ہے غازی کہہ رہے سجیوں چمتا ہے کہہ رہے کھبروں چمتا ہے اکر مار کے آدھے قاسم وہندہ ہے ہاں مول باپ چاچا وہندہ بھیاں آوازاں دی لال میں تیرا چاچیاں استادیاں جی میرا کھان لڑتا آویں رب اکبر دی قسم ہے اس میرے جناب قاسم گھوڑے تے چڑھ کے گھوڑے دیواب چاہیے میدان چاہیے ایک پہلا شہید ہے تیرے میرے میدان چاہیے 1500 بغیرت اچانک حملہ کیتا ہے رب اکبر دی قسم غازی دیپے تے چڑھ گیا ہے اکر مار کے آدھا قاسم لار ذرا سجیاں رکاباں تے زور دینے آ قاسم سجیاں رکاباں تے زور دیتا ہے آوازاں دی لال ہون کھبیاں رکاباں تے زور دے رب اکبر دی قسم لڑنا وطا ہے قاسم ایک بغیرت وار کیتا ہے قاسم زمین تے آیا ہے غازی دا امامہ دھر گیا ہے والے قدم چاہ کے میرے آقا حسین سے دول آیا ہے ہاتھ بن کے آدھے مولا آج دل میں او میرا یقین بری نبی جا میری بھاپی ہے حسن امام دی آواز آنی غازی لڑنا کوئی نہیں رب اکبر قسم میرے
چاہے انہیں میدان چاہے اکر مار کے آدھر قاسم لال ڈسا کے تھلتا ہے آوازہ نہیں کے تھلتا ہے اور شریف و حرجات و آوازہ نہیں چاچا میں لہبیا رب اکبر نہیں قسم ان جڑے میرے امام میدان چاہے جڑے میرے ٹکڑے جو آواز آئی چاچا میں لہبیا ان امام انہیں مٹی تے پائے گئے چادر بھی چاہیے رب اکبر دی قسم جناب قاسم دی لاش تے ٹکڑے گنڈی جبا پہنے کیا دیٹھا ایک جوان ہے جہنے چہرے تے نقاب آئے وہ جڑے میرے دیٹھا ایک پٹ پترے دے ٹکڑے جگہ نہ بیٹھا ہے اس میں میرے آقا حسین دی آواز دی کون ہے میرے دیو کے ویلے ملتا نامنالا آواز دی حسین سنیار میں تیرا پھرا حسن آگیا جڑے میرے امام گانڈ پان کے توڑ پائے رب اکبر دی قسم میرے پاس رکھی امام توڑ پائے پیچھو امام دی گانڈ دے کا ہاتھ آیا ہے آواز دی کون ہے آلے آلے آواز دی حسین سجان میں تیری ماں زہرا گیا آواز دی اماں حکم بی بی آدھی بلال دسائے گانے آلہ ہاتھ بول گیا ہے آواز دی گانے آلہ ہاتھ بول گیا ہے اور شریف اور رب اکبر دی قسم میرے پاس جڑے میرے آکھے گانے آلہ ہاتھ بول گیا ہے ان امام نے ہاتھ آیا ہے گاندے چبانے امام چور پائے جملہ سنی رہا حسین جڑے میرے امام چور پائے امام عقل ماری میری عقل آواز دی جلدی آؤ میرا قاسم آگیا ہے اور شریف و امام نے گاند چاہی ہوئی ہے رب اکبر دی قسم امام گاند رکھیے جڑے میرے امام گاند رکھیے پردے دارہ ماتم کیتا ہے جملہ سنی نہ دوسرے پردے دارہ ماتم کیتا ہے جب میرے ماتم شروع ہویا ہے میرے پاس بیکی جڑے میرے ماتم شروع ہویا ہے اس میرے امام فرمین دن آؤ قاسم نو مل لو قسم میری سائن سکینہ دی آواز آندھی ہے آؤ جرد مسلم دیاں دیاں چاچے عباس دیاں دیاں جلدی کر میرا قاسم آگی ہے آواز آندھی میں دی چالو گانے چالو سہرے چالو رب اکبر دی قسم ہے اور مسلم دیاں دیاں کربلا دی دھرتی تے میں دی جائی ہوئی ہے آدھیاں کھڑیاں میں جاگ جاگ لال پہنا میں دھیرے آئیانی منبر دی قسم ہے میری سین سکینہ انہیں سیرا چایا ہویا ہے آدھی کریے میں لال جاگ پہن سیرے بننا گئی ہے اور شریفہ میری سین ماتم کیتا ہے رو کے آدھیے آج مدینے علی بہن ہویا جڑے میرے آکھیا مدینے علی بہن ہویا پردے دارہ ماتم کیتا ہے اور شریفہ میری سین کبرا میری سین کبرا جڑے میرے لاش کے توڑ نہیں آئے میری سین زینب بھی آیا دی حسین ہوئی اگر اجازت دے بابا نہیں بن رہے تھی لاش کی آمنا چاہنی پڑھاویں جملہ سونے کا سے بدری بنے دی لاش کی آمنا چاہنی ہے کھنو میرے مولا دا تبو جنہ ماتم کرنا ہے کتا جڑے وین کرنا چاہنا آواز آدھی اجازت دے امام کر کی دیئے میری سائن کبرا بن رہے دی لاش دے آئے میری سائن وین کیتا ہے رو کے پیا دیئے اٹھی جاگے سے دے آوالے کہ جلتائیں خبر سناوے اٹھی جاگے سے دے آوالے پاس دیکھی نیاز حسین میرے پاس دیکھی آئے رب اکبر دی قسم ہے میری سائن کرائے وین کی تو میرے پاس دیکھی نیاز حسین میری سائن قبلہ کرائے وین کی تیر کوئی آواز نہیں آئی اس میں میری سائن دی آواز دی چاچے دا
طاقت ہے کیا فرق ہے میری سین ماتم کر کے آ دیئے تو امیر تے پتر امیر کا ہے تے کو ملن غریب کی آئی ہے میرے بیٹے سامنے والے گئے تے کو ملن بناوا کوئی آئی ہے تو امیر تے پتر امیر کا ہے تے کو ملن غریب کی آئی رب اکبر دی قسم ہے آخری وین جنہیں ماتم کرنا چاہتے ہو جنہیں میں نے میری سائن وین کی پہن جناب بھاکر دی ماں پتر کو نہ لایا میری سائن کو لائن آکے آتی ہے چاچے بھی تھی بے شک ساڑے بابے کو امیر سڑے لے آئے لیکن اس وقت تسا امیر و اسا غریب آئے آواز آتی ہے کہ میں اسا امیر آئے میری سائن جناب بھاکر دے ساتھ لے ہاتھ رکھے آئے میری سائن ماتم کر کے آتی ہے تیرے ویر دی نسل جو لکھ تھی سر میرے ویر دی نسل کا مک گئی تیرے ویر دی نسل جو لکھ تھی سر میرے ویر دی نسل کا مک گئی آج پتر ہوگا جو قاسم دا ان کو سو